اچھا تو دوستو، آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے چونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آپ کی کامنٹس کا رپلائی کرتے ہیں. یہ تھی الٹریشن کے بارے میں جو کہ ہم نے یونین سٹار کو الٹر کیا تھا. کیا ہو جائے گا اسی پسٹن پر ہی؟ بالکل الٹر ہو جائے گا. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا آپ ہیوی الٹر کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچے میں الٹر ہو جائے گا. اگر بغیر کرنک بدلائے، بغیر اس کا کنیکٹر راڈ چینج کیا، آپ صرف پسٹن وال کلچ بکسے کا کام کریں، تب بھی آپ کے بائک کے اندر فرق آ جائے گا، پک آ جائے گی. وہ آپ ویلکم بیک ٹو قریشی آٹو. دوستو، آپ نے ایک بہت ہی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائک سے ریلیٹڈ تمام مسائل کا حل. بائک سے ریلیٹڈ مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے. چلیے شروع کرتے ہیں. اسامہ استاد سے معلومات لیتے ہیں کہ وہ کس آئل کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کون سا آئل ڈالنا جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو. تو استاد جی کیا بولنا چاہیں گے آپ؟ ایک بندہ جو ہے وہ CD70 ہونڈا CD70 بائک ہے اس کا، تو وہ بولتا ہے ککس آئل ڈالنا چاہتا ہے، تو آپ کیا بتانا چاہیں گے اس کو؟ یہ جینین آئل کوئی بھی اگر آپ لیں گے، کسی بھی کمپنی کا جینین آئل آپ لے لیں، تو سردی میں جو ہے وہ آپ اس میں 20-40 ڈال لیں. سردیوں میں جو 20-40 ڈالیں وہ آئل پتلا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں 20-50 ڈال لیں وہ آئل موٹا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو چاہے ککس ہو، ہونڈا ہو، شیل ہو، زک ہو، کسی بھی کمپنی کا ہو، آئل جینون ہونا چاہیے. آپ یہ جینین کہنا آئل چاہتے ہو، ہیں؟ کوئی بھی کمپنی کا ہو، آپ وہ سردی میں جو ہے پتلا آئل ڈالیں اور گرمی میں موٹا آئل ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہمارے استاد کی یہ چیز بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. ایک اور بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اسامہ بھائی وہ پوچھتے یہ ہے کہ یار بائک جب بائک کو فل ایکسیلیٹر دیتے ہیں تب مسنگ کرتی ہے. ایک تو ان کا یہ سوال ہے. اس کے علاوہ ایک اور ان کا سوال ہے کہ جب بائک چلاتے ہیں فل ایکسیلیٹر لیتی ہے تب آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ہی بھائی کے دو سوال ہیں. ٹھیک ہے. جاوید علی لشاری ان کا نام ہے. تو یہ جاوید بھائی کو آپ کیا رپلائی کرنا چاہیں گے؟ اگر 1-5 بائک ہے تو کوئی بھی 1-5 بائک ہے اسے کھڑی کر کے آپ فل ریس دیں گے تو اینڈ پہ مسنگ کرے گا. اگر 70 بائک ہے تو اس کی مسنگ کے ایک تو نہیں کئی سارے فالٹ ہوتے ہیں مسنگ کے ساتھ، پلگ کا، کرنٹ کا، کاربوریٹر کا، فلٹر کا مسنگ. وہ اپنی وائس میں ہمیں بتائیں نا کس چیز کی مسنگ ہے یا کس طرح کی مسنگ ہے، تو اس میں پھر کلیئر ہو جائے گا. تو جہاں تک بند ہو جانے کی بات ہے، بند بھی اس طرح کوئی مسئلے ہو سکتے ہیں. کرنٹ غائب ہو جائے پھر بھی بند ہو جاتی ہے، اور پٹرول نہ آتا ہو، کاربوریٹر میں لیول کم ہو، پھر بھی گاڑی چلتے چلتے بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. مقصد کہ سب سے پہلے جو جاوید علی بھائی ہیں آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے آپ کا بائک کون سا ہے، اس کے بعد اس کا جو فالٹ ہے وہ اگر آپ اس کو ریکارڈنگ کر کے ویڈیو یا آڈیو کی صورت میں ہمیں واٹس ایپ کر دیں تو ایگزیکٹ جو ہے وہ ہم فالٹ کے اوپر چل جائیں گے اور آپ کو ایگزیکٹ جواب دیں گے. چونکہ اس جو آپ کا کامنٹ ہے اس میں آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ بائک CD70 ہے یا ہونڈا 125 ہے. تو آپ نے ویڈیو کے نیچے کمنٹس کیا، اس حساب سے مجھے تو لگتا ہے استاد جی ان کے پاس 125 بائک ہے. چونکہ انہوں نے جو ہمارا ویڈیو تھی ہاؤ ٹو ڈیکوریٹ 2020 CG125 تو اس کے نیچے انہوں نے رپلائی کیا، تو میرے حساب سے ان کے پاس 125 بائک ہی ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں اگر 125 بائک ہے تو ایگزیکٹ ان کا مسئلہ کیا ہوگا؟ جس طرح یہ بتا رہے ہیں اینڈ پہ مسنگ کرتا ہے. جی اگر جی کھڑا کر کے آپ ریس دیں گے 125 اینڈ پہ مسنگ کرتا ہے، چائنا کا ہو یا 125 ہونڈا 125 ہو، ٹھیک ہو گیا. تو بند ہو جانے کی زیادہ مسئلہ ہے. اگر فل ریس پہ تھوڑا سا 2-3 کلومیٹر چل کے بند ہوتا ہے تو اس کے کاربوریٹر کا لیول کا مسئلہ ہے. اس کا کاربوریٹر جو پٹرول کا فیول کا جو لیول ہے وہ لیول برابر کر لیں، صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو دوستو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب بھی بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا. چونکہ مسنگ ایک ایسا فالٹ ہے جس پہ اچھے بلا جو بندہ ہے وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو مسنگ ایک کامن فالٹ ہے اور بڑا یہ انسان کو ٹینشن دینے والا فالٹ ہے. تو امید ہے آپ کو یہ چیز کچھ نہ کچھ کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں. ایک اور بھائی نے علیان افریدی نام ہے ان کا، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ بھائی جان میرے پاس CG125 2012 ماڈل یورو ہے، جب تھوڑا سا چلتے ہیں تو ہیڈ سے آواز آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو استاد جی کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ یہ ان کے پاس CG125 2012 ماڈل یورو بائک ہے اور اس کا جو ہے مسئلہ اس طرح سے ہے کہ تھوڑا سا کہتے ہیں بائک کو جب چلاتا ہوں تو بائک کے ہیڈ سے آواز آتی ہے. تو کیا فالٹ لگتا ہے آپ کو؟ یورو اگر چائنا کا بائک ہے، 125 نہیں ہے، چائنا کا بائک ہے. چائنا کا بائک تھوڑا سا جب چلتا ہے گرم ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی کیم گراری آواز ہلکی پھلکی آواز کرتی ہے. اگر 125 بائک ہے تو اس کے بش راڈ جو ہے بش راڈ چینج کر کے اور ٹیپر وغیرہ سے برابر کر لیں تو آواز ختم ہو جائے گی.
ٹھیک ہو گیا. تو دوستو یہ استاد نے جواب دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا بھی کلیئر ہو چکا ہوگا. تو ایک اور اسامہ بھائی ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی الٹریشن کے بارے میں، جو کہ ہم نے یونین سٹار کو الٹر کیا تھا، اور اس میں ہم نے ظاہر ہے اپنی ہندکو زبان ہے اپنے ہزارے کی، اس میں لوگوں کو بتانے کی کوشش کی تھی. اکثر لوگوں کو جو ہے وہ اس میں سمجھ میں تھوڑا مسئلہ آیا تھا کہ ان کہتے ہیں کہ یار اردو میں اس ویڈیو کو ہونا چاہیے تھا. بہرحال انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو جو الٹریشن کی ویڈیوز ہوں گی یا جو بھی ہوگی، کوشش ہم یہی کریں گے کہ اردو زبان میں ہی ہو تاکہ ہر بندے کو یہ چیز سمجھ آ جائے. تو اس ویڈیو میں انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا اس ویڈیو کا ریلیٹڈ. بولتے ہیں کہ جو سلنڈر پہلے تھا وہ 90 ہے اور چینج کر کے وہ 78 کا ہے، یہ کیسی الٹریشن ہے؟ 90 کا بور تو ہیوی ہوتا ہے 78 سے. تو استاد جی کیا کہنا چاہیں گے؟ بندے کا جو ہے وہ مائنڈ سیٹ تھوڑا کلیئر کر دیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ 90 کا آپ نے سلنڈر اتار کے تو اس کو 78 کا لگا دیا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کو کہ آپ نے الٹریشن جو کی ہے یہ اس کا کیا ایگزیکٹ جواب ہوگا؟ اس کا ہم نے سلنڈر چھوٹا لگایا، لیکن اس کے اندر جو جس کے اوپر پسٹن چلتا ہے، جو سلنڈر ہوتا ہے جسے کٹورا کہتے ہیں، وہ اس کے اندر اب 100 کا ڈال گیا ہے. اس کا جو جینین سلنڈر 90 کا ہے، جو اس کا 90 cc جو اس کا سلنڈر ہے جینین، اس کو ہم نے خراب نہیں کیا. وہ جب بھی اس کا جو الٹریشن ہے اس کی لائف کم ہوتی ہے، وہ جلدی انجن خراب ہوتا ہے یا دھواں مار جاتا ہے یا مثلاً کہ یہ چلانے تک ہوتا ہے. تو وہ جب بھی آپ کا سلنڈر یا پک کم ہو جائے یا جو بھی ہو جائے، یا آپ کا اپنا شوق پورا ہو جائے، تو آپ کو دوبارہ اس طرح خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کے جینین سلنڈر واپس لگا سکتے ہیں. جو اس میں ہم نے 90 کو 78 کو 90 کیا یا 90 کو 78 جس طرح آپ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ سلنڈر جو 78 لکھا ہوا ہے لیکن یہ اندر سے 100 ہے، اس کا 78 صرف اب لکھا رہ گیا. اچھا، مقصد کہ جو بور ہے وہ آپ نے بڑا کر دیا، پسٹن بڑا ڈال دیا، تو وہ 90 سے اس کی زیادہ پاور بن گئی، اس لیے کیونکہ بائک کی سپیڈ اور پک بھی کافی بہتر ہو گئی تھی. تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ 78 بے شک باہر سے لکھا ہوا مگر ہم نے بور تو بڑا کر دیا، پسٹن بڑا ڈال دیا. تو یہ تو ویسے ایک عارضی 78 لکھا ہوا ہے مگر 78 کا صرف سلنڈر اوپر رہ گیا بس، اندر وہ اب یہ سلنڈر جو 78 نہیں ہے وہ 100 cc ہے. کیونکہ 90 جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 90 ہیوی ہے 78 سے، تو وہ 90 سے بھی بڑا ہو گیا، ابھی 100 ہو گیا ہے. 90 تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ابھی 100 ہو گیا. تو اس لحاظ سے آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو الٹریشن ہم نے کی ہے وہ 78 نہیں کیا، ہم نے 90 تھا اس کو 100 پہ لے کے گئے ہیں، مگر ہم نے سلنڈر سیکنڈ ہینڈ یوز کیا ہے تاکہ ہمارا خرچہ بھی کم ہو، اور اگر کل کو اگر ہم اس کو چینج کر کے دوبارہ جینون میں واپس آنا چاہے تو ہمیں مسئلہ نہ ہو، دوبارہ خرچہ نہ کرنا پڑے. تو یہ تھے محمد آصف مرزا جو کہ یہ پوچھ رہے تھے الٹریشن کے بارے میں. تو امید ہے کہ ان کو یہ چیز کلیئر ہوگی. تو آگے چلتے ہیں. ایک سید سمید علی جو کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی 2013 ماڈل الٹر کر سکتے ہیں اس پسٹن پر، کرینک شافٹ تو چینج نہیں کرنا پڑے گا. تو استاد جی کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ یہ بھائی جان پوچھنا چاہتے ہیں کہ 2013 ماڈل ان کے پاس بائک ہے جس کو وہ الٹر کرنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کرینک شافٹ اگر چینج نہ کریں اور الٹر کرنا چاہیں تو کیا ہو جائے گا اسی پسٹن پر ہی؟ بالکل الٹر ہو جائے گا. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا آپ ہیوی الٹر کرنا چاہتے ہیں اتنا خرچے میں الٹر ہو جائے گا. اگر بغیر کرنک بدلائے، بغیر اس کا کنیکٹر راڈ چینج کیا، آپ صرف پسٹن وال کلچ بکسے کا کام کریں، تب بھی آپ کے بائک کے اندر فرق آ جائے گا، پک آ جائے گی. وہ آپ کی اپنی مرضی تک ہے، جتنی آپ الٹریشن کروانا چاہے اتنی ہو جائے گی. مقصد کہ جو عام بائک ہے اس سے وہ کافی حد تک بہتر ہو جائے گی اس کی الٹریشن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو سعید بھائی آپ کو امید ہے کہ یہ چیز بھی کلیئر ہوگی. تو نیکسٹ چلتے ہیں آگے. ہمارے پاس ایک بندے نے سوال کیا ہے، تھوڑا لمبا سوال ہے اور 1 to 5 پوائنٹ بائک کے بارے میں ہے. تو استاد جی وہ بولتے ہیں کہ السلام علیکم سر، میرے پاس CG 1 to 5 پوائنٹ ہے، اس کا میں نے پلگ بھی نیو لگوایا ہے، ٹیوننگ بھی کروائی ہے، لیکن جب سپیڈ 40 تک بڑھاؤ تو سانس ٹوٹ جاتا ہے اور مسنگ بھی کرنے لگتی ہے. پلگ صاف کروں تو فوراً ایک کک پہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، لیکن پھر پلگ کالا ہو جاتا ہے، سٹارٹ ہونے میں مسئلہ کرتی ہے. کوئی سلوشن اگر آپ کے پاس ہو تو پلیز بتائیں، میں انتظار کروں گا آپ کے رپلائی کا. تھینک یو. تو کیا آپ کہنا چاہیں گے استاد جی؟ اس کے پاس پوائنٹ 1 to 5 بائک ہے اور اس میں جو مسئلہ ہے وہ اس کا آپ اگر حل بتا دیں. سب سے پہلے تو پوائنٹ کی صفائی اچھی طرح کریں، پوائنٹ کی ایگزیکٹ ٹائمنگ کر لیں. جو پوائنٹ میگنیٹ کے اندر لگا ہوا ہے اس کی ایگزیکٹ برابر ہو جائے گی، صفائی ٹائمنگ ہو جائے گی تو وہ پلگ کو کالا کرنا چھوڑ دے گا اور پلگ کو جلانا چھوڑ دے گا، پلگ صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد اس کے اگر پلگ بہت جلدی کالا ہو رہا ہے تو اس کے وال کا کام
اور وال سیلیں اس کی چینج کروا لیں. اس سے آپ کی بائک کی سٹارٹنگ بھی ٹھیک ہو جائے گی اور پلگ گندا ہونا بھی ختم ہو جائے گا. تو یہ ان بھائی کو ان کا جواب امید ہے کہ مل چکا ہوگا. تو دوستو نیکسٹ جو کامنٹس ہے وہ چلتے ہیں. خان جاوید بھائی ہیں جو کہ پوچھتے ہیں بھائی میری بائک کی کنیکٹنگ راڈ نیو لگائی ہے خرادی سے، لیکن وہ تھوڑا جام ہے لیکن شافٹ گھوم رہی ہے، آپ یہ بتائیں شافٹ میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ یہ تھوڑا عجیب سا ان کا سوال لگ رہا ہے کہ شافٹ گھوم بھی رہی ہے، شافٹ جام بھی ہے. تو یہ استاد جی کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے، کنفیوژن ہے کہ انہوں نے پوچھنا کیا چاہا اور کیا انہوں نے لکھ دیا. یہ خراجی نے جو فٹنگ دی ہے میرے خیال سے گجر پن جو اس نے ڈالی ہے تھوڑی زیادہ ٹائٹ ڈال دی ہے. اگر زیادہ جام ہے مثلا گھوم نہیں رہا، اگر بالکل نہیں گھوم رہا کھڑا ہو رہا ہے، پھر تو آپ اگر آپ کا بائک کھلا ہوا ہے آپ اسے واپس لے جائیں، آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا. اور اسی کو وہ ویٹ کا جو ہے دونوں طرح سے ویٹ کو جو کھول کے گجر پن ڈال کے ویٹ کے کنیکٹر راڈ کے اندر جو بیرنگ ڈالتے ہیں رولر، اسے یہ کھول کے واپس سیدھا کر کے بٹھائے گا، صحیح ہو جائے گا. اگر گھوم رہی ہے بالکل معمولی سا فرق ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ لگا دیں چل جائے گا، تھوڑا سا چلے گا سیٹ ہو جائے گا. تو استاد جی یہ نہ ہونا کہ بائک ہیٹ اپ ہو رہا ہو، وہ بندہ اس طرح سے پوچھ رہا ہو کیونکہ اگر کنیکٹنگ راڈ جام ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بائک ہیٹ اپ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ ہیٹ اپ نہیں، اس سے ہیٹ اپ تو نہیں ہوگا، اتنا زور نہیں تھا، رولر بیرنگ ہے، چھوٹے بیرنگ ہیں، اس سے ہیٹ اپ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. اگر زیادہ جام ہے تو وہ تھوڑا سا چلے گا، تھوڑا سا ٹائم چلے گا، بہت زیادہ کنیکٹر راڈ آواز دینی شروع ہو جائے گا اور بیرنگ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو استاد جی ایک اور حسیب بھائی ہیں جو کہ پوچھتے ہیں کہ یار کیا 70 سی سی میں چنگچی کا سلنڈر اور پسٹن انسٹال کر سکتے ہیں بنا والو اوور سائز کیے؟ تو یہ بھائی جان کا کیا رپلائی ہوگا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یار 70 سی سی بائک ہے اور اس میں چنگچی کا سلنڈر اور پسٹن دونوں ڈالنے ہیں، مگر جو والو ہیں وہ جینون ہی رہیں، اس کو اوور سائز نہیں کرنے، ہم نے جینون والو ہی ڈالنے ہیں. جینیل ہیڈ آپ وہی لگا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو سٹڈ بدلانے پڑیں گے. جب چنگچی کا سلنڈر آپ لگا رہے ہیں تو آپ کو سٹڈ اس کے بدلانے پڑیں گے، اس کے سٹڈ موٹے ہوتے ہیں، وہ والے سٹڈ لگائیں گے تو پھر آپ کو ہیڈ بھی اس کا بدلانا پڑے گا. اس طرح نہیں، پھر ایسے کر لیں آپ کہ چنگچی کا ہیڈ سلنڈر مکمل لگائیں، وہ ٹھیک رہے گا، کیونکہ پھر وہ سٹڈ آپ کو موٹے اور بڑے لگانے پڑیں گے. سلنڈر جو چنگچی کا سلنڈر ہے وہ لمبائی میں بڑا ہوتا ہے، 70 کا سلنڈر لمبائی میں کم ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہوگی جو کہ آپ نے سوال پوچھا تھا اور استاد نے آپ کا جواب دیا تھا. تو ایک اور بھائی ہیں فواد علی شاہ جو آپ کی تعریف کر رہے ہیں، بولتے ہیں کہ ماشاءاللہ جی استاد جی، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے، آپ کی وجہ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، کاش کہ میں پاکستان میں ہوتا تو آپ سے ضرور ملتا، شکریہ. تو کچھ لوگ ہیں جن کو ہماری اس چیز سے ظاہر فائدہ ہوتا ہے تو وہ بتاتے بھی ہیں. ظاہر ہے ویسے تو ہم بناتے تو آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ آپ کو فائدہ ہو. اور استاد جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھائی خوش ہیں آپ سے اور ملنا چاہتے ہیں، اگر آپ سے یہ پاکستان میں ہوتے تو. اللہ ان کو خوش رکھے اور یہ خوش ہی رہیں جہاں بھی ہوں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو استاد آپ کو بھی دعا دے رہے ہیں. اچھا ایک اور بھائی ہیں حق نواز انجم جو کہ پوچھتے ہیں بھائی آپ بہت اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں، بائک جب چلتا ہے تو 60 کی سپیڈ پہ کلچ باکس اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اندر سے اس میں پلے ہے، ساؤنڈ آتا ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کیا بولنا چاہیں گے کہ ان کا بائک کون سا ہے؟ انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا. بہرحال ان کا جو مسئلہ ہے وہ 60 کی سپیڈ پہ کلچ باکس اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اس میں پلے ہے، وہ شور کرتا ہے. اگر 125 بائک ہے تو اس کا تو کلچ بکسا پورا آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ٹھیک. اگر 70 بائک ہے تو وہ 60 کی سپیڈ جا کے اگر آواز کرتا ہے تو اس کی کلچ باکس کے اندر جو وارشلیں ہوتی ہیں، جو جس کے پیچھے ایک لاک والی وارشل ہوتی ہے اور باہر ایک جو جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے، لکھائی ہوئی ہوتی ہے، وہ والی وارشل ہے. اس کے اندر وہ کلچ باکس کی جو وارشلیں ہیں وہ آپ چینج کر کے لگا رہے ہیں اور میگنٹ کو ٹائٹ کر لیں تو ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو امید ہے کہ دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.